السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پورٹل کی رمضان ٹرانسمیشن وائس آف ایمان، اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان لودھی۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کا پیش آیا، اور آج حسن اتفاق یہ ہے کہ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن پیش آیا، اور آج 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ہاشم سعیدی صاحب موجود ہیں، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر ہی کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو فار یور ٹائم۔ غزوہ بدر کی اہمیت سے ہر مسلمان واقف ہے، لیکن یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر ہی کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، جبکہ غزوات اور کافی ہوئے تھے، لیکن خاص طور پر غزوہ بدر ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مقدس اور اسلام کے عظیم معرکے کے بارے میں گفتگو میں شامل ہونے کے لیے مجھے بھی موقع بخشا ہے، اور آپ کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ایسے اچھے پروگرام کرنے میں آپ پوری صلاحیتیں صرف کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے۔ تو آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ غزوہ بدر کو قرآن مجید نے بہت اہمیت کے ساتھ بار بار ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ نام لے لے کے۔ ہوا اس طرح کہ جب یہ معرکہ پیش آیا تو اس وقت افرادی قوت بھی کم تھی، سامان بھی کم تھا۔ ہر اعتبار سے اگر ہم تناسب دیکھیں، توازن دیکھیں، تو میچ نہیں کرتا کہ اتنے کم لوگ اور اپنے علاقے سے دور جا کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرائیں اور پھر کامیابیاں سمیٹ کے واپس آئیں۔ یقین آتا نہیں ہے، لیکن آئین جواں مردہ حق گوئی بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والے شہداء اور مجاہدین کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے وہ انسان تھے، وہ بھی چیزوں کو سمجھتے تھے، اور ان کی نظر بھی تھی کہ کم لشکر بڑے لشکر کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا ہے، یہ تو موت کو دعوت دینے کے برابر ہے اور موت سے ٹکرانے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی بھی اعتبار سے کمزوری نہیں دکھائی، اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جب ٹکرائے اور فتح نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبے کی قدر کی، اور فرمایا کہ جو رتبہ مجاہدین بدر کا ہے، بعد میں جتنے بھی مجاہدین ہوں گے ان کا رتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام یہ دیا کہ اہل بدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اہل بدر میں سے اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا بھی صحیح، تو بدر میں شرکت، اس لڑائی میں شرکت اتنا بڑا رتبہ اور اتنے بڑے اجر کا باعث تھا کہ بعد میں ہونے والے گناہ اس کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر اہل بدر سے کوئی غلطی ہوگی بھی صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدر میں شرکت کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ تو اس لیے ان کو رتبہ دیا گیا کہ انہوں نے بظاہر اسباب افراد کی کمی کے باوجود بھی اللہ رسول کی بات پہ بس بن دیکھے اعتماد کیا اور کامیابیاں سمیٹیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جذبات کی قدر کی اور یہ اعلان کیا۔ مسلمانوں کی جو اس وقت بے سر و سامانی کا عالم تھا، جو اس وقت حالات تھے، اسباب کی کمی تھی، اور کفار اس وقت بھی جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، ان کے پاس اسباب جو وہ وافر مقدار میں موجود تھے۔ تو یہی سچویشن آج بھی ہے۔ آج جو ہم مسلمان ہیں ان کے پاس اسباب کی کمی ہے۔ ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو جو کفار ہیں، جو نان مسلمز ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی جدید سے جدید تر ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے۔ تو کیا آج کے دور میں بھی یہ چیز لاگو ہو سکتی ہے؟ بڑا سادہ سا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا ہجرت بعد الیوم ولکن جہاد و نیہ، کہ ہجرت تو آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت تو منسوخ ہو چکی ہے، لیکن جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اگر جہاد قیامت جاری رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو حالات اور واقعات اور زمانے کے بدلتے ہوئے واقعات کے مطابق خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس دور میں بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے پاس افرادی اور سامان کی قلت تھی، اور اس دور میں بھی اسی طرح ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا سادہ سا جواب ہے کہ جہاں تک جنگی ساز و سامان اور افرادی قوت کی قلت و کثرت کی بات ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف انہی چیزوں کو دیکھ کے جنگ سے منہ موڑنا، جہاد کا انکار کر دینا اور بزدل بن کے بیٹھے رہنا، یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ جو مسلمان جہاں ہے اس کے پاس جو قوت ہے، علم کے اعتبار سے ہے، طاقت کے اعتبار سے ہے، سامان کے اعتبار سے ہے، مالی اعتبار سے ہے، پہلے نمبر پہ مسلمان متحد ہوں، اور اگر مار کا پیش آتا ہے تو پھر جہاں ساز و سامان ہوگا تو مسلمانوں کا ایمان بھی ہوگا، دعائیں بھی ساتھ ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ میدان میں اتریں ضرور۔ صرف سامان کا شکوہ کر کے جہاد سے منہ موڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جہاد کے لیے تیاری ہونی چاہیے، ہر وقت بندہ تیار رہے، لیکن ساز و سامان کے ہوتے ہوئے یا چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے آپ کو مجاہد کہہ کے میدان جہاد میں اترنا نہیں چاہیے۔ حالات اور واقعات مجبور کر دیں انسان کو تو پھر جہاد سے منہ موڑنا کفر ہوگا، لیکن ہر معاملے میں جہاد کا نام لے کے فساد برپا کرنا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، امن تباہ نہ ہو، امن کی کوشش کی جائے، سلامتی کی کوشش کی جائے، لیکن اگر بامر مجبوری جہاد پیش آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاد کے لیے تیار بھی رہو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور جہاد اس حد تک کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ نے فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر فرمایا کہ جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم بھی جواب دو۔ اگر وہ حملہ کریں تو پھر امن کی بات کرنا درست نہیں ہوتا۔ اور حضور کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، تم لڑنے کے لیے تمنا مت کرو، دشمن سے ملاقات اور ٹکرانے کی باتیں مت کرو، ہاں تیاری ضرور کرو۔ اگر دشمن ٹکراتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمْ، ایسا ہو جائے تو فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر جم کر جہاد کرو، اور ان کو بتاؤ کہ مسلمان کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں ہیں، ان کی نظریہ سلامتی اور امن کو بزدلی نہ سمجھا جائے، وہ تو صرف امن کے متلاشی ہیں اور امن کے خواہاں ہیں، لیکن اگر تم برسر پیکار ہوتے ہو تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آخر میں ایک بہت ہی پازیٹیو میسیج دیا کہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، لیکن پریفر ہمیشہ امن کو کرنا چاہیے، آخری حد تک امن قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ جو بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی، اہل اسلام کی نصرت فرمائی، اگر اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی ہم آج پیدا کر لیں گے تو یقیناً وہ نصرت ہمارے لیے آج بھی اتر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عثمان لودھی کو آج کے لیے ڈاکٹر قاری ہاشم سعیدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔